ایک نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گیا۔ ماں باپ تو نہیں چاہتے تھے، لیکن بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ انہیں کسی مہنگی ہوٹل میں ضرور کھانا کھلائے۔ اس لیے اس نے اپنی پہلی تنہا ملنے کی خوشی میں ماں باپ جیسی عظیم ہستی کے ساتھ شہر کے مہنگے ہوٹل میں لنچ کرنے کا پلان بنایا۔ باپ کو ریشے کی بیماری تھی، اس کا جسم ہر لمحہ کپکپاہٹ میں رہتا تھا اور ضعیفہ ماں کو دونوں آنکھوں میں کم دکھائی دیتا تھا۔ یہ شخص اپنی خستہ حالی اور بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ جب ہوٹل میں داخل ہوا تو وہاں موجود امیر لوگوں نے سر سے پیر تک ان تینوں کو یوں عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جیسے وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہوں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہ ایک نوالا اپنی ضعیفہ ماں کے منہ میں ڈالتا اور دوسرا نوالا بوڑھے باپ کے منہ میں۔ کھانے کے دوران کبھی کبھی ریشے کی بیماری کے باعث باپ کا چہرہ ہل جاتا تو روٹی اور سالن کے ذرے باپ کے چہرے اور کپڑوں پر گر جاتے۔ یہی حالت ماں کے ساتھ تھی۔ وہ جیسے ہی ماں کے چہرے کے پاس نوالا لے جاتا تو نظر کی کمی کے باعث وہ انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی تو اس کے بھی منہ اور کپڑوں پر کھانے کے داغ پڑ گئے۔ ارد گرد کے بیٹھے لوگ جو پہلے انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وہ اور بھی منہ چڑھانے لگے کہ کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے اور اتنے مہنگے ہوٹل میں آ جاتے ہیں۔ بیٹا اپنے ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں آنسو چھپائے، چہرے پر مسکراہٹ چھپائے، ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک عبادت سمجھتے ہوئے انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ کھانے کے بعد وہ ماں باپ کو بڑی عزت و احترام سے واش بیسن کے پاس لے گیا۔ وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے صاف کیے، کپڑوں پر داغ دھبے دھوئے اور جب انہیں سہارا دیتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا تو پیچھے سے ہوٹل کے مینیجر نے آواز دی اور کہا، بیٹا تم ہم سب کے لیے ایک قیمتی چیز یہیں چھوڑے جا رہے ہو۔ اس نوجوان نے حیرانگی سے پلٹ کر پوچھا، کیا چیز؟ مینیجر اپنی اینک اتار کر آنسو پونچھتے ہوئے بولا، نوجوان بچوں کے لیے سبق اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید۔ یعنی جس طرح اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو ساتھ لگا کر ان کی خدمت کی اور ماتھے پر ایک شکن آئے بغیر ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، یہ ہر نوجوان نسل کے لیے سبق تھا اور بوڑھے ماں باپ کے لیے امید تھی کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر ہماری خدمت کریں گے۔ اس زمن میں حکم الہی ہے اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر وہ یعنی ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں سے ایک پہنچے یا دونوں، ان سے کبھی ہو بھی مت کہنا اور نہ انہیں کبھی جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، اور تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والے کی خطائیں کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کے لیے ماں باپ محنت و مشقت برداشت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، وہ اپنی اولاد کی خاطر کسب معاش کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہیں، ان کے لیے کما کر لاتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی گرمی اور سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی اور سردی برداشت کرتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ان کے علاج معالجے کی خاطر ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں۔ غرض والدین اپنی راحت اور آرام کو بچوں کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، اور جب یہی بچے بڑے ہو کر طاقتور اور خود ہی میں سار ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو بور سمجھنے لگتے ہیں تو اپنے ماں باپ اور خدا دونوں کے گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ماں باپ زندہ ہیں
ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ وفات پا گئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔